الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ان دو آیات مبارکہ پر آج انشاءاللہ بات چلتی رہے گی. الحمد للہ رب العالمین. یہاں اس آیت کریمہ میں 6 کلمات ہیں. الحمد یہ 2 کلمے ہیں، ایک ال اور دوسرا حمد. الحمد ال اور حمد. للہ یہ بھی 2 کلمات ہیں، ایک لام اور دوسرا لفظ الجلالہ اللہ. للہ یہ 4 کلمات ہو گئے. رب یہ 5واں کلمہ ہے. العالمین 6واں کلمہ ہے. تو اس آیت کریمہ پر 6 حوالوں سے انشاءاللہ بات ہوگی. نمبر 1 الحمد کا ال، جو معنی کرتے ہیں تمام تعریفیں للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. رب العالمین جو رب ہے، پالنے والا ہے تمام جہانوں کو. تو یہ تمام کا لفظ ترجمے میں کہاں سے آ گیا؟ یہ ال کا ترجمہ ہے. الحمد تمام تعریفیں. نحوی اعتبار سے اس ال کو الاستغراقی کہا جاتا ہے، جس میں عموم
شمول پایا جاتا ہے، اسی لیے ال کا معنی تمام، استغراقی، جیسے قرآن پاک میں ان الانسان لفی خسر، الانسان کا ال استغراقی ہے، معنی کیا ہے؟ بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں، تمام انسان، کوئی شخص خسارے سے بچا ہوا نہیں۔ ہاں اگر کوئی بچنا چاہتا ہے یا بچا ہوا ہے تو ان کا ذکر آ گیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ 4 قواعد ہیں۔ مگر وہ لوگ جو ایمان لائیں، عمل صالح کریں، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کریں، ان 4 قواعد کو اپنانے والا خسارے سے بچ نکلے گا۔ اس کے علاوہ تمام انسان خسارے میں ہیں۔ تو الانسان کا ال جو ہے یہ استغراقی ہے، جو تمام انسانوں کے خسارے میں ہونے کی خبر دے رہا ہے۔ اس طرح الحمد کا ال استغراقی ہے، جس کا معنی تمام تعریفیں، ہر قسم کی حمد، اور اس معنی کی تائید نبی علیہ السلام کی حدیث میں ہے۔ آپ کی ایک دعا کے الفاظ ہیں، لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ وَلَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ، لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ، یہ کل یہ ال کا معنی ہے، تیرے ہی لیے تعریفیں ہیں، ساری کی ساری، تمام کی تمام۔ تو یہ لفظ کل جو آپ نے تاکید استعمال کی ہے، یہ ال کا معنی متعین کر رہی ہے کہ ال کا معنی تمام، لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ۔ یہ گاہے بگاہے طلبہ سے تکرار ہوتی رہے گی۔ اب یہاں 2 طرح سے اللہ تعالیٰ کی حمد کا عمومی اس بات ہو رہا ہے۔ لَكَ الْحَمْدُ یہ جار مجرور مقدم ہے، جو اپنے متعلق سے مل کر خبر بنے گا۔ جار مجرور اور ظرف یہ دونوں مبتدا نہیں ہو سکتے، یہ دونوں کسی کا متعلق ہوں گے۔ متعلق مذکور بھی ہو سکتا ہے اور محذوف بھی ہو سکتا ہے۔ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ جار مجرور، متعلق ہے محذوف کے جو کہ خبر ہے، الحمد مبتدا ہے۔ جب خبر مقدم ہوتی ہے تو اس میں ایک معنوی فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور وہ ہے حسر کا معنی کریں گے، تیرے ہی لیے تمام تعریفیں۔ تو 2 طرح سے اللہ تعالیٰ کی حمد کا اس بات ہے، ایک تو جو کلام میں حسر ہے کہ تیرے ہی لیے، تیرے علاوہ کسی کے لیے نہیں، الحمد تعریفیں ہیں، کلہ تمام کی تمام۔ تو آپ کی یہ دعا اور یہ الفاظ بڑی ایک قوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد کا کمال، وسعت، شمول اور حسر پیش کر رہی۔ تو یہ دعا اس بات کی دلیل ہے کہ الحمد کا جو ال ہے وہ استغراقی، تمام تعریف، کوئی تعریف ایسی نہیں جو اللہ کے لیے نہ ہو۔ اگر آپ کسی انسان کی تعریف کرتے ہیں، مثلا فلاں بہت بڑا عالم ہے، اس کے علم کی تعریف، تو وہ علم عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ تو پھر یہ حقیقی تعریف کس کی ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ آپ کسی کے حسن و جمال کی تعریف کریں، بڑا خوبصورت،
تو یہ حسن و جمال دینے والا کون ہے؟ کسی کے مال کی تعریف کریں، یہ مال کس کی عطا ہے؟ تو ہر حال میں ہر قسم کی تعریف لوٹتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے۔ تو یہ اس میں تمام کمال اور شمول اس میں موجود ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے لَكَ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، یہاں وہی لَكَ الْحَمْدُ حصر کا انداز، تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے، فی الأولى والآخرة، فی الأولى اے فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، قیامت کے دن تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے، دنیا میں اور آخرت میں۔ دنیا کس چیز کا نام؟ دنیا کا آغاز جب سے دنیا بنی اور کب تک؟ جب تک قیامت قائم نہ ہو، یہ پوری دنیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا کی، یہ دنیا کا آغاز ہے۔ بلکہ اس سے بھی پہلے، قلم سے پہلے اللہ کا عرش موجود تھا اور پانی موجود تھا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ کتب مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة وعرشه على الماء، اللہ رب العزت نے تمام خلائق کی تقدیریں لکھی، آسمان و زمین کی پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے۔ اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا، مانا قلم سے پہلے عرش اور پانی پیدا ہو چکا تھا۔ علماء نے بحث کی ہے کہ ان دونوں میں سے پہلے کون پیدا ہوا، لیکن زیادہ راجح دلیل یہی ہے کہ دونوں اکٹھے پیدا ہوئے، دونوں اکٹھے پیدا ہوئے، عرش اور پانی۔ اور پھر جب تقدیر لکھنے کا مرحلہ آیا تو پھر پہلی مخلوق قلم تھی، یہ دنیا کا آغاز ہے۔ باقی پھر فرشتے، انسان اور جن اور شیاطین اور پھر آسمان اور زمین، حجر و شجر، یہ سب بعد میں جو ہے وہ پیدا کیے گئے، اور یہ سارا معاملہ دنیا کا۔ وَلَكَ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى، تیرے لیے تعریف ہے پوری دنیا میں، جب سے دنیا کا آغاز ہوا تیری تعریف قائم ہے، جب تک دنیا رہے گی تیری تعریف قائم ہے، اور جب تک دنیا میں مخلوق قائم ہے، باقی ہے، تیری تعریف قائم ہے، ہر شے تیری تعریف کر رہی۔ تو یہاں بھی وہی کمال کا معنی، ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے۔ دنیا ختم ہو جائے گی، اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی، کیونکہ والآخرہ کہ تیری تعریف آخرت میں بھی ہے، اور قیامت نہ ختم ہونے والی، مانا اس کی حمد ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ قابل تعریف ہونا اس کی ایک ذاتی صفت ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ جب کوئی تعریف کرنے والا نہیں تھا اس وقت بھی وہ محمود تھا اور تعریف کے قابل تھا، پھر تعریف کرنے والے پیدا ہوئے، وہ محمود ہے، پوری دنیا میں وہ قابل حمد ہے، مستحق حمد ہے۔ دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت کے دن بھی وہ مستحق حمد ہے، اور قیامت ہمیشہ قائم رہے گی۔ الحمد، ہر قسم کی تعریف، یہ معنی ہے الگ، ہر قسم کی تعریف۔ اب حمد کیا ہے؟ حمد کا معنی وصف المحمود بالکمال محبتاً وتعظیماً۔ شیخ ابن عثیمین نے یہ تعریف نقل کی، وصف المحمود بالکمال محبتاً وتعظیماً۔ تعریف کرنا، وصف بیان کرنا محمود کا، محمود
جس کی تعریف کی جا رہی. میں اور آپ حامد ہیں، تعریف کرنے والے. اللہ محمود ہے جس کی تعریف کی جا رہی. وصف المحمود، محمود کی تعریف کرنا، اس کا وصف بیان کرنا بالکمال، کمال کے ساتھ کہ وہ کامل ہے، ہر لحاظ سے کامل و اکمل. وصف المحمود بالکمال، محبتاً و تعظیماً. اور یہ تعریف محبت کے ساتھ ہو اور تعظیم کے ساتھ، یہ دو شرطیں لازمی. یہ تعریف محبت کے ساتھ ہو اور تعظیم کے ساتھ، کیونکہ بعض اوقات تعریف ہوتی ہے مگر محبت کے ساتھ نہیں ہوتی. جسے پرانے دور کے شعراء تھے، بادشاہوں کی شان میں قصیدے کہتے تھے، اس لیے نہیں کہ ان کو ان سے محبت تھی، بلکہ انعام کی لالچ میں نظر ان کی انعام کی طرف ہوتی تھی. قصیدے کہتے، مبالغہ آمیزی کرتے، زمین و آسمان کے کلابے ملاتے. ایک دن بڑی بارش برسی، کئی دن تک برستی رہی، تو متنبی کو اپنے ممدوح کا خیال آ گیا. اس نے قصیدہ کہا، تجف الارض من هذا الرباب یخلق ما کساها من ثیابی. اتنی بارش برسی پوری زمین پر، کہتا ہے یہ بارش خشک ہو جائے گی 2-4 دن بعد، ہفتے بعد، مہینے بعد، مگر تیرے عطیات اور تیری جو ایک نوازشیں ہیں ان سے زمین کبھی خشک نہیں ہو. جھوٹا. یہ اس کے دل میں محبت ہے، یعنی تعریف ہے مگر محبت نہیں. انعام، اکرام، اس شعر پر مجھے انعام ملے گا. نہیں، اللہ کی تعریف محبت کے ساتھ، محبت سے خالی نہیں. اس ذات کی تعریف ہے اس ذات کی محبت کے ساتھ، اور ساتھ تعظیم بھی. بعض اوقات تعریف ہوتی ہے مزاحن. کسی جاہل کو ڈاکٹر صاحب آئیے، جاہل تو ڈاکٹر تعریف ہے مگر آپ مزاحن کہہ رہے ہیں. ایک بندہ بڑا ہی بزدل ہے، آپ کہیں بڑا ہی ببر شیر. تعریف تو ہے مگر اس میں مذاق ہے، استہزاء ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف تعظیم، محبتاً و تعظیماً. اس کی حمد محبت کے ساتھ ہے اور تعظیم کے ساتھ. وصف المحمود بالکمال محبتاً و تعظیماً. محمود کا وصف بیان کرنا محبت کے ساتھ اور تعظیم کے ساتھ، اور وصف جو ہے وہ کمال کے ساتھ. اب یہاں 4 چیزیں ہیں اس تعریف میں. ایک یہ کہ اللہ محمود ہے، حقیقی محمود، محمود ہے حقیقی محمود جو ہر قسم کی تعریف کا مستحق. دوسرا، اس کی ہر حمد کمال کے ساتھ. اس کو اگر خالق کہو گے تو کمال کا خالق، اس کو اگر مالک کہو گے تو کمال کا مالک، اس کو اگر رازق کہو گے تو کمال کا رازق. ایسا خالق، ایسا مالک، ایسا رازق جس میں کوئی نقص نہ ہو، کمال. 2 باتیں ہوگی. وصف المحمود بالکمال، اللہ محمود ہے یعنی ہر قسم کی تعریف کا مستحق، اور اس کی ہر تعریف کمال کے ساتھ ہے. اس کی کسی صفت میں کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، اور جہاں کوئی عیب ہے اللہ اس سے پاک. یہ کمال مطلق اللہ کی تھی. اگر اس کی قدرت بیان کرو گے تو قدرت بھی کمال، کوئی اس میں نقص نہیں. اس قدرت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز. اس کی قدرت تو ایسی ہے کہ پوری دنیا سے خطاب ہے، پوری دنیا سے، دنیا کے اربوں لوگوں سے. اگر وہ چاہے تو ایک پل میں تمہیں ختم کر دے، اسی پل میں تمہاری جگہ نئی مخلوق لا کے بسا دے. قدرت. ان اللہ علی کل شیء قدیر. لیکن قیامت کا قیام
2 نفخے ہوں گے، 2 سور پھونکے جائیں گے۔ پہلا نفخہ ہوگا، پوری دنیا موت کی وادی میں چلی جائے، ایک پل بھر کوئی مہلت نہیں، لقمہ اٹھایا ہے کھانے کی مہلت نہیں ہوتی ساتھی۔ پھر دوسرا نفخہ، دوسرا سور پھونکا جائے گا، پوری دنیا زندہ بھی ہو جائے گی، اسی لمحے میدان محشر میں اکٹھی بھی ہو جائے گی۔ کس کی قدرت ہے؟ اللہ رب العزت۔ یہ دن آنے والا ہے، اللہ قادر، یہ اس ذات کا کمال ہے، ہر صفت میں اس ذات کا کمال۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر بھاگ رہے ہیں فرعون سے بچنے کے لیے، اور فرعون کی فوج ان کا تعاقب کر رہی ہے۔ آگے دریا، آگے قوم ڈر گئی، سہم گئی، آگے بڑھے تو دریا ہے، پیچھے پلٹے تو فرعون کی فوج اپنی تمام تر بربریت کے ساتھ، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم پکڑے گئے۔ قوم موسیٰ نے کہا ہم پکڑے گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، ان کا توکل کیا فرمایا؟ کلا، نہیں، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ یہ اس کی قدرت پر ایمان، ورنہ ظاہری حالات کیا ہیں؟ آگے دریا اور پیچھے فوج، آگے بڑھے تو دریا میں ڈوب جائیں گے، اور پیچھے پلٹے تو فرعون کی فوج موجود ہے۔ نہیں، ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، کیونکہ اس کی قدرت کاملہ پر یقین تھا۔ اللہ نے نجات دینے کا وعدہ کی، چنانچہ ہاتھ میں لاٹھی تھی، اللہ نے فرمایا کہ اس کو دریا پہ مار دو۔ اس لاٹھی میں کوئی ایٹم بم نہیں بھرا ہوا تھا، یا آپ کی کوئی جدید ترقی کے جو اسباب ہیں وہ اس میں نہیں ڈالے گئے تھے، وہ لاٹھی تھی، اتوکا علیہ، جس پر ٹیک لگاتے تھے، بہش بعلی غنمی، اور بکریوں کے لیے پتے جھاڑتے تھے، وہ لاٹھی تھی۔ وہ لاٹھی ماری اور جناب یہ جاری دریا جو ہے وہ خشک ہو گئی، راستے بن گئے، ایسے خشک راستے کہ گزرنے والوں کے پاؤں تک نہیں بھیگے کیچڑ سے، خشک بالکل راستے بن گئے اور لوگ گزر رہے۔ اسی لمحے جب فرعون بھی داخل ہوا اور فرعون کی فوج بھی داخل ہوئی، دریا جاری ہو گئی، اللہ کی قدرت۔ تو یہ وصف المحمود بالکمال، اس کی جو آپ نے تعریف کرنی ہے تو ہر تعریف میں عقیدہ کیا ہو؟ کمال کا، کمال مطلق۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے تو کمال کا، رازق ہے تو کمال کا، اور جناب مالک ہے تو کمال کا، عالم الغیب ہے کمال کا، سمیع ہے کمال کا، بصیر ہے کمال کا، رحمان رحیم کمال کا۔ یہ وصف المحمود بالکمال، اور محبتاً و تعظیماً وصف اس طرح بیان کرو کہ آپ کا دل اس کی محبت سے لبریز ہو، اور تعظیم بھی، اس کی تعظیم کا پہلو بھی پوری طرح قائم ہو۔ یہ تعریف ہے حمد کی۔ اب الحمد، تمام تعریفیں کیسی تعریفیں؟ جو ہم نے بتا دی۔ ایک عام تعریف ہوتی ہے الثناء بالجمیل، حمد کی طرف الثناء بالجمیل الاختیاری، کہ ثنا بیان کرنا اچھائیوں پر، اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھائیاں اچھائیاں، اس پر اس کی تعریف کرنا، یہ حمد۔ یہ تعریف درست تو ہے، مگر اس میں ایک لفظی کمی، اور لفظ ثنا یہ حمد کا معنی نہیں۔ حمد تعریف کو بولتے ہیں، اور ثنا وہ تعریف جو بار بار تکرار کے ساتھ، جس کی دلیل بندہ نماز پڑھتا ہے
الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، یہ تعریف پہلی بار الحمدللہ رب العالمین۔ آگے دوسری بار الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے اثنى علی عبدی۔ تو یہ دوسری بار تعریف کو ثنا کر گیا۔ یہ ثنا میں اثنین کا معنی ہے، دو، ان مکرر تعریف، تو حمد کا معنی ثنا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ثنا وہ تعریف جو بالتکرار دوبارہ ہو، سبارہ ہو اور بار بار ہو، تب وہ ثنا بنتی۔ اس لیے پہلی تعریف انتہائی جامع ہے کہ یہ چار چیزیں حمد میں موجود ہوں، اللہ تعالیٰ کو محمود مانا جائے، وہ ہر تعریف کا مستحق ہے، اور اللہ رب العزت کو جو تعریف اللہ کی جا رہی ہے، ہر صفت میں، ہر تعریف میں اس کے لیے کمال کا عقیدہ ہو کہ وہ کامل ہے، کوئی نقص نہیں ہے، اور وہ تعریف محبت کی بنیاد پر ہو اور تعظیم کی بنیاد پر۔ الحمد تمام تعریفیں للہ، یہ بھی دو کلمے، ایک لام اور ایک اللہ۔ لام کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک ہے لام برائے اختصاص، اختصاص کا معنی کسی چیز کا خاص ہونا، معنی تمام تعریفیں خاص ہیں للہ، اللہ کے لیے، تمام تعریفیں خاص ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یا پھر لام کا معنی استحقاق، کسی شے کا حقدار ہونا، معنی تمام تعریفوں کا مستحق اللہ رب العزت، استحقاق یا اختصاص۔ ویسے اصطلاحاً یا نحوی اعتبار سے یہ لام جارہ کہلاتی، لام حرف جر ہے اور اللہ لفظ الجلالہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر متعلق ہوتے ہیں مذکور یا محذوف کے، یا متعلق مذکور نہیں ہے، اس کو محذوف ماننا پڑے گا۔ وہ محذوف دو طرح کا ہو سکتا ہے، اسم یا فعل۔ اگر اسم محذوف مانو تو تقدیر عبارت یوں ہوگی الحمد مستقر للہ یا ثابت للہ۔ اگر فعل محذوف مانو تو الحمد استقر یا ثبت للہ، دونوں درست ہیں، لیکن اسم زیادہ راجح ہے، زیادہ بہتر ہے فعل کی بجائے۔ متعلق دونوں درست ہیں، اسم بھی فعل بھی، مگر اسم زیادہ افضل ہے، زیادہ مختار ہے بجائے فعل کے، کیونکہ اسم میں دوام ہوتا ہے، اسم میں دوام اور ثبوت ہے۔ جو مستقل حمد اللہ کے لیے ثابت کر رہا ہے، فعل میں دوام نہیں ہوتا بلکہ تجدد ہوتا ہے، ایک نئی چیز کا جاری ہونا کہ میں اس وقت اللہ کے لیے تعریفیں کر رہا ہوں۔ فعل میں حدوث ہے، تجدد ہے، اسم میں دوام اور ثبوت ہے، دونوں درست ہیں، دونوں مبتدا کی خبر بن رہی ہیں، لیکن اسم زیادہ راجح ہے کیونکہ اس میں دوام اور ثبوت ہے۔ تو الحمدللہ تمام تعریفیں ثابت ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، مستقر ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی تمام تعریفوں کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ یہ لام استحقاق ہے۔ یہ تمام تعریفیں مخصوص ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، کیونکہ یہ لام اختصاص، دونوں معنی درست ہیں، للہ اللہ کے لیے۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ ذات واجب الوجود، المستجمع لجمیع صفات الکمال۔ اللہ تعالیٰ نام ہے ایک ایسی ذات کا جو واجب الوجود ہے، جس کا موجود ہونا واجب ہے،
ہر دور میں، ہر زمانے میں ایسا واجب الوجود ہے کہ اس کی کوئی ابتدا نہیں، ایسا واجب الوجود ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا۔ هو الاول والآخر، الاول اے لیس قبلہ شیء، والآخر اے لیس بعدہ شیء، واجب الوجود۔ اور ایسا واجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، جو تمام صفات کمال کو اکٹھا کیے ہو، تمام صفات کمال کو جامع ہے۔ یہ اللہ کی ذات جس کا موجود ہونا واجب ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، نہ کوئی اس کی ابتدا ہے نہ کوئی اس کی انتہا ہے، اور تمام کمال کی خوبیاں اللہ ان کو جامع ہے، اللہ ان کو سمیٹے ہوئے۔ یہ تو اللہ کی تعریف ہو گئی۔ کچھ لفظی بات کر لیں، لفظ اللہ، لفظ الجلالہ مشتق ہے یا جامد ہے؟ جامد کو مرتجل بھی کہتے ہیں، مرتجل ہے یا مشتق ہے؟ علماء کے دو قول ہیں، ایک یہ کہ جامد ہے، کوئی اس کا اشتقاق نہیں، لفظ اللہ اس کا کوئی اشتقاق نہیں بلکہ جامد ہے۔ یہ اللہ ایک علم ہے، ایک نام ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اس ذات کے لیے، کوئی اس کا اشتقاق نہیں۔ بقول سیبویہ جو اسی کو ترجیح دیتے ہیں، امام النحو، وہ کہتے ہیں کہ یہ اعرف المعارف ہے، اعرف المعارف، ناموں میں سب سے بڑا نام، پوری کائنات کی جتنی چیزیں ہیں جو ان کے نام ہیں، سب سے بڑا نام اللہ ہے۔ کوئی دنیا کی طاقت اس کا ترجمہ نہیں کر سکتی، اس کے ترجمے کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اعرف المعارف، یہ علم الاعلام، سب سے بڑا معرفہ، سب سے بڑا علم، سب سے بڑا نام اللہ۔ یہ سیبویہ کا قول۔ ابن عادل البغدادی ایک معروف مفسر ہیں، ان کی تفسیر اللباب، اس میں ذکر کرتے ہیں کہ جب سیبویہ کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، کیا سلوک فرمایا؟ کہا کہ خیرن کثیرا، اللہ نے مجھے خیر کثیر دے دی، خیر کے خزانے دے دیے میرے اس ایک جملے کی بنا پر جو میں نے اللہ کو اعرف المعارف کہا ہے۔ اعرف المعارف، اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو اتنا پسند کیا، اس جملے کو اتنا پسند کیا کہ اسی کو قبول کر کے مجھے خیر کثیر دے دی۔ اعرف المعارف، تمام ناموں میں سب سے بڑا نام، تمام اعلام میں سب سے بڑا علم، تمام معارف میں سب سے بڑا معرفہ اللہ۔ دوسرا قول یہ کہ یہ مشتق ہے، عربی لفظ ہے اور اس کا باقاعدہ اشتقاق موجود ہے۔ الہ یألہ، باب فتح یفتح، الہ کا معنی عبد، الہ کا معنی عبد، اس نے عبادت کی، اسی سے اللہ ہے کیونکہ اللہ معبود ہے، عبادت کے لائق ہے۔ الہ بمعنی عبد، یہ تألہ بمعنی تعبد، باب تفاعل میں لے، تألہ بمعنی تعبد، تو اللہ، لفظ اللہ الہ سے ماخوذ ہے، الہ سے مشتق ہے کیونکہ اس میں عبادت کا معنی ہے،
اور اللہ مألوہ ہے یعنی معبود ہے. الہ فہو مألوہ اے معبود، اللہ تعالیٰ معبود ہے، وہ عبادت کے لائق. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی. وہ الہ ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں. یہ لفظ جلالہ اللہ ماخوذ ہے الہ سے، اور الہ کا معنی عبد ہے، تو اس سے ماخوذ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ معبود ہے. یا پھر ایک عربی لفظ ہے آلیہ، یألہ، باب سمع یسمع، آلیہ یألہ. آلیہ کا معنی تحیہ، حیران ہونا. یہ اشتقاق بھی درست ہے. اللہ ایسی ذات ہے کہ پوری خلق حیران ہے کہ وہ ذات کیا ہے، اس کی حقیقت کو، اس کی کنہ کو کوئی پا نہیں سکتا. وہ کیسا سمیع ہے، کیسا بصیر ہے، کیسا مستوی علی العرش ہے، کیسا رحمان ہے، کیسا رحیم ہے. تحیر، دنیا حیران ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو اسماء و صفات ہیں ان کی کیفیت بیان نہ کرو، ان میں تعویلیں نہ کرو. تحیر، دنیا حیران ہے کہ وہ ذات کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے. یہ آلیہ، آلیہ یألہ بمعنی تحیر. آلیہ کا ایک معنی اور بھی ہے، اور وہ ہے جزع، جزع فضا کرنا. یہ اشتقاق بھی درست ہے، کیونکہ دنیا اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑاتی ہے، آہوزاری کرتی ہے اور جزع فضا کرتی ہے. خاص طور پہ کوئی پریشانی آ جائے تو ملجا اور ماوا اللہ کی ذات ہے، اسی کے در کو دستک دی جاتی ہے، اسی کے سامنے رویا جاتا ہے، گڑگڑایا جاتا ہے اور جزع فضا کی جاتی ہے. تو اللہ آلیہ سے بھی ماخوذ ہو سکتا ہے، کیونکہ آلیہ کا معنی جزع فضا، اور پوری دنیا اللہ کے سامنے جزع فضا کرتی. ایک آلہ بمعنی سکن بھی، سکن یعنی پرسکون ہو جانا، سکینت. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے قلوب پرسکون ہو جاتی. بندہ بے چین ہو، اللہ کا ذکر اس کو پرسکون کر دیتے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پریشان ہوتے تو بلال سے فرماتے ارحنا بالصلاۃ یا بلال، اے بلال اذان کہو، ہم نماز پڑھ کے سکون حاصل کر لیں. وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ان اللہ کا ذکر. تو بمعنی ساکن، آلہ ہے بمعنی ساکن، پرسکون ہو جانا. تو یہ اشتقاق بھی درست ہے، اس میں ربط اور تعلق موجود ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ. ایک لاہ یلیہ لیہن و لاہن، لیہن و لاہن، لاہ یلیہ یہ عربی لفظ ہے. اس سے بھی اللہ ماخوذ ہو سکتا ہے، مشتق ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا معنی ارتفع، بلند ہو جانا. اللہ تعالیٰ بلند ہے پوری کائنات سے. آخری مخلوق اللہ کی عرش ہے اوپر، اور اللہ عرش پہ مستوی، بلند، ارتفع، بلند ہے. الرحمن علی العرش استوى، استوى کا معنی ارتفع، علا برتفع. رحمان عرش پر چڑھ گیا، عرش پہ مستوی ہو گیا. تو اس میں ارتفاع کا معنی موجود اللہ کی ذات. ایک لاہ یلوہ لوہن، عربی لفظ ہے یہ بھی، لاہ یلوہ لوہن. اس سے بھی لفظ اللہ مشتق ہو سکتا ہے. لاہ یلوہ کا معنی ہے تحجب، چھپ جانا، اور اللہ کی ذات محجوب ہے، چھپی ہوئی. دنیا میں کسی کو نظر آ ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ. اور یہ اس کے رب
ہونے کی بنیاد بن سکتا ہے کہ وہ محجوب ہے، نظر نہیں آتی. یہ شرک کی رد کی دلیل ہو سکتی ہے. باقی جتنی بھی دنیا جس کو پوجتی ہے وہ سب نظر آتی. بدھ ہیں، حجر و شجر ہیں، لات و منات و عزا تھے، درگاہیں ہیں، قبریں ہیں، جبے قبے ہیں، سب دکھائی دیتے. اللہ ایک ایسا معبود ہے جو کہ محجوب ہے، چھپا ہوا. تحجب تو لا یلوہ لوح، تو مانا تحجب یتحجب، چھپ جانا، کیونکہ اللہ رب العزت دنیا کی نگاہوں سے چھپا ہوا. قیامت کے دن اپنا دیدار کرائے گا. دنیا میں اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اس کا کوئی دیدار نہیں کر سکتا. کہ اللہ اگر اس کو مشتق مانا جائے تو یہ اشتقاق کی مختلف صورتیں جو آپ نے سن لی، تو ان تمام الفاظ میں جن میں اشتقاق کی شکل بن رہی ہے ان کے معنی کیا ہیں؟ عبادت، تو اللہ معبود ہے. معنی کیا ہے؟ سکون، اللہ کی یاد اور اس کی ذکر سے سکون ملتا ہے. معنی کیا ہے؟ جزا اور فدا، دنیا اللہ کے سامنے روتی ہے، گر گڑاتی ہے اور جزا فدا کرتی ہے. معنی کیا ہے؟ بلندی، اللہ سب سے بلند ہے. معنی کیا ہے؟ چھپ جانا، اللہ تعالیٰ چھپا ہوا محجوب ہے، اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا. تو سارے اشتقاقات کی مناسبت اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ موجود ہے. یہ لفظ اللہ اور اس کے معنی اور وجہ اشتقاق، جملہ پورا ہو گیا. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اس سے حمد کی اہمیت اور قدر و قیمت واضح ہوتی ہے کہ قرآن نے عبادات میں سے سب سے پہلے جس عبادت کا ذکر کیا وہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے. سب سے پہلا موضوع قرآن کا حمد الہی، اللہ کی حمد. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ حمد پسند ہے، تبھی تو اپنی تعریف خود کرتا ہے. قرآن میں بار بار اللہ نے اپنی تعریف خود کی. تو حمد ایک ایسا موضوع جس سے قرآن کا آغاز ہوا. اس سے ہم کیا سمجھیں؟ اس سے ہم سمجھیں کہ ہم اپنے اندر حمد کا وصف پیدا کریں اور اس کی حمد و ثنا کرتے رہیں. قرآن نے حمد سے آغاز کر کے حمد کی اہمیت ہمارے سامنے اجاگر کی. اب حمد و ثنا کرتے رہیں، جتنا اللہ کی حمد کرو گی اتنا اس کی محبت پاؤ گے اور اللہ اپنا محبوب بنا لے گی. اللہ تعالیٰ کو حمد پسند ہے. نبی علیہ السلام ہر قدم ہر موقع پر اللہ کی حمد بیان کرتے تھے. دیکھیں 4 لفظ ہیں: حمد، شکر، ثنا اور مدح. چاروں قریب المعنی ہیں مگر چاروں میں فرق ہے. حمد وہ تعریف ہے جو ایک تو زبان سے کی جائے اور دوسرا خواہ نعمت کے مقابلے میں ہو یا نعمت کے مقابلے میں نہ ہو. آپ کو کچھ دیا جائے اور آپ تعریف کریں وہ بھی حمد ہے، اور کچھ نہ دیا جائے پھر بھی تعریف کریں وہ بھی حمد ہے. اللہ تعالیٰ حمد کا مستحق ہے 2 اسباب کی بنا پر. ایک اس کا دینا، اس کا عطا کرنا. الحمدللہ الذی انزل الکتاب علی عبدہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے کہ اس نے ہمیں دیا. کیا دیا؟ اپنے بندے پر قرآن اتارا. ہمیں دیا قرآن، دیا کتاب مقدس دی، تو حمد کا مستحق ہے. یعنی کچھ دیا جائے، یعنی احسان کے مقابلے میں تعریف کرنا یہ حمد ہے. اللہ تعالیٰ دیتا ہے ما بکم من نعمہ
فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی نعمت اللہ کی طرف سے تو حمد کا مستحق ہے، وہ حمد کا مستحق ہے کیونکہ وہ دیتا ہے. اگر نہ دے پھر بھی حمد کا مستحق. پھر کیوں؟ پھر اپنی صفات کی بنا پر، اپنے کمال کی بنا پر، اپنی ذات بے مثل کی بنا پر. یہ دو اسباب ہیں حمد کے، ایک اس کا دینا، اس کا انعام دینا، اس کی عطا. دوسرا اگر وہ نہ دے پھر بھی حمد کا مستحق ہے اپنی باکمال صفات کی بنا پر. واللہ الخالق البارئ المصور، وہ خالق ہونے کے اعتبار سے حمد کا مستحق ہے، البارئ ہونے کے اعتبار سے حمد کا مستحق ہے، المصور ہونے کے اعتبار سے حمد کا مستحق ہے، السمیع ہونے کے اعتبار سے حمد کا مستحق ہے، البصیر ہونے کے اعتبار سے حمد کا مستحق ہے. وہ دے تو بھی حمد کا مستحق ہے اور نہ دے تو بھی حمد کا مستحق ہے اپنے اوصاف کمال کی بنا پر. یہ حمد ہے. وہ حمد مقابلہ نعمت میں بھی ہے اور نعمت نہ ملے تب بھی حمد ہے. لیکن شکر جو ہے وہ نعمت کے مقابلے میں. آپ کو کچھ دیا جائے آپ شکر ادا کریں. ایک بندہ آپ کو دیتا ہے آپ شکریہ کہتے ہیں، مگر یہ تو نہیں کہتے چونکہ آپ بڑے طاقتور ہیں لہذا آپ کا شکریہ. یہ جملہ غلط ہے. شکریہ دینے پر ہوتا ہے. کچھ دیا، کوئی مشورہ دے دیا، کوئی علم دے دیا، کوئی مال دے دیا، کھانا کھلا دیا، آپ نے شکریہ ادا کر دی تو شکر بمقابلہ نعمت ہے. اور حمد نعمت ہو یا نہ ہو مطلقاً حمد کی جاتی ہے. شکر کب ہوتا ہے؟ جب کچھ آپ کو دیا جائے، کچھ حاصل ہو آپ کو، تب آپ شکر ادا کرتے ہیں. باقی کسی کے اوصاف پر اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں. یہ شکر ہے. اور شکر زبان سے بھی ہوتا ہے اور شکر دل سے بھی ہوتا ہے اور جسم کے سارے اعضاء سے بھی ہوتا ہے. زبان سے شکر کیا ہے؟ آپ الحمدللہ کہیں. دل سے کیا ہے؟ دل سے اعتراف کریں کہ ہر نعمت اللہ کی طرف سے. یہ اقرار. اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت اگر غیر اللہ کے نام منسوب کر دی اس کو کفر کہا گیا. نبی علیہ السلام کی وہ حدیث، رات بارش برسی، فرمایا کہ ایک ہی بارش نے برس کر کچھ بندوں کو مومن بنا دیا، کچھ کو کافر کر دیا. من قال مطرنا بفضل اللہ فهو مؤمن به، جنہوں نے کہا کہ یہ بارش اللہ کا فضل ہے، اس کی دین اور عطا ہے، اس کا ایمان تازہ ہو گیا. یہ قلبی شکر ہے. اور جنہوں نے کہا مطرنا بنوء کذا، یہ بارش فلاں ستارے کی تاثیر ہے، وہ کافر ہو گئے. تو شکر لسانی، زبان سے الحمدللہ کہنا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ان اللہ یرضی عن العبد یرضی عن العبد اذا اکل اکلۃ فحمد اللہ واذا شرب شربۃ فحمد اللہ. اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ بندہ ایک لقمہ کھانے کا کھائے الحمدللہ کہے، ایک پانی کا گھونٹ پیے الحمدللہ کہے. اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے. شکر اس کا تعلق زبان سے بھی دل سے بھی. زبان سے کیا ہے؟ الحمدللہ کہنا، اللہ کا شکر ادا کرنا. دل سے کیا ہے؟ اللہ کی تمام نعمتوں کا اعتراف کرنا. اور باقی اعضاء سے کیا ہے؟ باقی اعضاء سے یہ کہ ان اعضاء کو لگا دو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر. نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، اس میں جسم کے سارے اعضاء شریک ہوتے. عمرہ کرنا، جہاد کرنا، یہ اعضاء کا شکر. تو شکر کی تکمیل ان تین عناصر کے ساتھ ہے. شکر لسانی زبان سے ہو، شکر قلبی دل سے ہو، اور شکر جوارح تمام اعضاء اللہ کی اطاعت میں استعمال ہوں اور صرف. یہ فرق ہے حمد اور شکر کا. ثنا کیا ہے؟ ابھی آپ کو بتایا کہ ثنا بالتکرار تعریف کا نام.
ایک بار آپ نے تعریف کی اللہ کی وہ حمد ہو گیا، دوبارہ کی وہ ثنا ہو گیا۔ اور مدح جو ہے یہ ایسی تعریف کا نام ہے جو اختیاری نہ ہو۔ حمد اختیاری تعریف ہے، اختیاری وصف پر، اور مدح جو اختیار میں نہ ہو۔ جیسے کسی انسان کے حسن کی تعریف کریں تو وہ اس کی اختیاری چیز نہیں ہے، وہ خوبصورت خود نہیں بنا، وہ حسن اس کو اللہ نے دی، اپنے اختیار میں نہیں۔ ایک آدمی طلب علم کرتا ہے، اس پر تعریف کریں تو وہ اختیاری ہے، اس نے کوشش کی، علم حاصل کیا، نماز پڑھتا ہے، نیکی اور تقوی کی راہ پر گامزن ہے، آپ نے تعریف کی، مستحق ہے، وہ اس کی اپنی کوشش سے۔ لیکن مدح جو ہے ایسی تعریف کا نام ہے جو غیر اختیاری امر پر ہو، جو اللہ نے ایک چیز دے دی جو اس کی اپنی کوشش سے اس کو حاصل نہیں ہوئی، تو وہ تعریف مدح کہلاتی۔ تو یہ چاروں ان الفاظ کا فرق ہے، یعنی بظاہر چاروں میں تعریف کا عنصر ہے، مگر چاروں میں یہ دقیق ایک فرق ہے لغوی اعتبار سے جو آپ نے سمجھا۔ تو اللہ رب العزت ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے، اور حمد سے قرآن کا آغاز ہونا حمد کی اہمیت کی دلیل۔ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے تو اس کی خوب حمد کرو، خوب حمد کرو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر ان آپ کی احادیث مبارکہ سے اور آپ کی زندگی کے شواہد سے، مشاہد سے کئی جو ہیں وہ حقائق سامنے آتے ہیں۔ مثلا ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھے تو اس نے کہا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ آپ نے جب سلام پھیرا فرمایا کہ من القائل، یہ الفاظ کس نے کہے؟ اب صحابہ سہم گئے، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی بول نہیں رہا۔ آپ نے 2-3 بار پوچھا، بالآخر وہ شخص کھڑا ہو گیا جی میں نے کہے۔ فرمایا جب تم یہ الفاظ کہہ رہے تھے آسمان سے 30 فرشتے لپکے، 30 فرشتے، اور ہر فرشتے کی کوشش تھی، خواہش تھی کہ یہ الفاظ میں لکھوں اور لکھ کر اللہ کو پیش کروں۔ یہ الفاظ کیا ہیں؟ ربنا لک الحمد، ہمارے رب ساری تعریفیں تیرے ہی لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اور حمد بھی کیسی؟ حمدن کثیرا، بہت زیادہ تعریفیں، طیبہ بہت عمدہ تعریفیں، اور بابرکت تعریفیں تیرے ہی لیے۔ اور اتنے یہ عمدہ الفاظ کہ 30 فرشتے، ایک شخص نے، ابن ماجہ کی حدیث، ایک شخص نے اللہ کا ذکر کیا، دعا کر رہا ہے، اور یہ الفاظ کہہ دیے ربنا لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ تیرے لیے، تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے جیسی تیرے لائق، جیسی تیرے چہرے کے جلال کے لائق ہے اور تیری عظیم بادشاہت کے لائق ہے، وہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے۔ یہ اس نے الفاظ کہہ دی، فرشتے حیران، اتنے قیمتی الفاظ، اس کا کیا اجر لکھیں، اس کا کیا ثواب لکھیں؟ فرشتوں کو معلوم نہیں۔ یہ الفاظ لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس گئے کہ یہ الفاظ ہم نے بڑے عظیم آج سنے، ہمیں اس کے ثواب کا اندازہ نہیں، کیا لکھیں اور کیا اجر اس کا تحریر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یہ الفاظ لکھ لو، اجر میں خود دے دوں گا، ثواب میں خود دے دوں گا، وہ میں ہی جانتا ہوں۔ یہ اللہ کی حمد ہے، یعنی یہ دونوں واقعات اللہ تعالیٰ کی حمد کی بنا پر، اللہ کی حمد ہوئی اور اس کی فضیلت سامنے آ گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد کس طرح بیان کرتے تھے؟ آپ کے قیام اللیل کی دعاؤں میں سے ایک دعا، تہجد کی نماز میں آپ کی دعاؤں میں سے ایک دعا، اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض وما بینہما۔ تیرے لیے ہی ہر قسم کی تعریف ہے کیونکہ تو آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، آسمانوں اور زمینوں کا
نور ہے. وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَمَا بَيْنَهُمَا. تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے کیونکہ تو نے آسمانوں کو اور زمینوں کو سہارا دے کر قائم رکھا ہوگا. اور جو کچھ آسمان و زمین کے بیچ میں سب کچھ قائم ہے تیرے قائم رکھنے کی بنا پر. تو قیم ہے, قیوم اور قیم ہے. تیری قیومیت کی بنا پر یہ سب قائم ہے, اس لیے تو تعریف کا مسئلہ ہے. وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَمَا بَيْنَهُنَّ. تیرے لیے ہر قسم کی تعریف ہے کہ تو آسمانوں کا رب ہے, زمینوں کا رب ہے, اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے بیچ میں اس سب کا رب ہے. تو کیوں نہ ہر قسم کی حمد کا مستحق ہو, اور تیرے علاوہ کوئی نہیں, کیونکہ تو قیم ہے, تو نور ہے, اور تو رب ہے. وَلَكَ الْحَمْدُ تیرے لیے تعریف ہے, ہر قسم کی تعریف تیرے لیے. أَنْتَ الْحَقُّ کیونکہ تو حق ہے. وَقَوْلُكَ الْحَقُّ تیرا ہر قول حق ہے. وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ تیری ملاقات حق ہے. وَوَعْدُكَ الْحَقُّ تیرا ہر وعدہ حق ہے. وَالْجَنَّةُ حق اور جنت حق ہے. وَالنَّارُ حق اور جہنم بھی حق ہے. وَالنَّبِيُّونَ حق سارے نبی حق تھے. وَمُحَمَّدٌ حق اور محمد بھی حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وَالسَّاعَةُ حق اور قیامت بھی حق ہے. ان تمام چیزوں پر لائق حمد صرف تو ہے. کبھی موقع ملے اس دعا کی گہرائی میں جائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جملوں میں کیا علم جو ہے وہ علم کے خزانے آپ سمو دیا. لیکن ان تمام امور پر حمد کا مستحق کون ہے؟ اللہ رب العزت. تو اس کو تعریف پسند ہے, اس کا قرب چاہیے تو اس کی تعریف کرو. تورات و انجیل میں نبی علیہ السلام کی امت کا جو سب سے نمایاں وصف بیان ہوا, کعب الاحبار کی روایت یہ دارمی میں کعب الاحبار کا قول کہ تورات و انجیل میں امت محمدیہ کی تعریف کیا ہے؟ امتہ الحمادون, امتہ الحمادون یحمدونہ یتحمدہ فی السراء والضراء. کہ جو آخری نبی ہوگا اس نبی کی امت جو ہوگی وہ حماد ہوگی. حماد یعنی خوب تعریفیں کرنے والی اللہ رب العزت, جو اس کی تعریفیں کرے گی فی السراء والضراء, خوشی میں بھی اور غمی میں بھی, مسرت میں بھی اور مسرت میں بھی, فائدہ ہو تو بھی نقصان ہو تو بھی اس کی تعریف کرے گی. بتا یعنی اس امت کا وصف کل قیامت جب قائم ہوگی, قیامت کے دن حمد کا معاملہ کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بیدی لواء الحمد ولا فخر. قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. اللہ, حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. وآدم فمن بعدہ تحت لوائی, آدم علیہ السلام سے لے کر سارے نبی جو آدم کے بعد آئے میرے اس حمد کے جھنڈے کے نیچے ہوں. لواء الحمد. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے لیے جائیں گے فرمایا کہ اقع ساجدن, میں سجدے میں گر جاؤں گا. فیفتح اللہ علی من محامدہ, محسن ثناء, اس وقت اللہ تعالیٰ کھول دے گا مجھ پر اپنی تعریفیں, اپنی ثنائیں ایسی کھولے گا ما فتح علی احد قبلی, جو مجھ سے قبل کسی پر نہیں کھولی. اس دن اس طویل سجدے میں اللہ تعالیٰ کی یعنی اللہ کی منفرد حمد و ثنا کروں گا. ایسی تعریفیں جو آج تک کسی کو عطا نہیں. یہ حمد, بلکہ اگر ذرات تعریف ہو اللہ کی, حمد ہو مشکلات میں, مسرت میں, نقصان میں. نبی علیہ السلام کی معروف حدیث ہے جامع ترمذی کی روایت سے کہ فرشتے ایک بچے روح قبض کرتے اللہ کے پاس لے جاتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قبضتم ولد عبد,
میرے بندے کے بیٹے کو تم نے موت دے دی، جی قبضتم ثمرۃ فؤادہ، میرے بندے کے دل کے ثمرہ کو، اس دل کے پھل کو، اس دل کے مٹھاس کو تم چھین کر لے، جی ماذا یقول عبدی، میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، یا اللہ یحمدک، تیری تعریف کر رہا ہے، حالانکہ نقصان ایک صدمہ، تیری تعریف کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا کہ ابن لہو بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، اس کا جنت میں ایک گھر بنا دو، جنت میں اس گھر کا نام رکھو بیت الحمد، یہ حمد کا گھر ہے، اس بندے کا جو صدمہ حاصل ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہے۔ بارک اللہ فیکم، انشاءاللہ نماز کے بعد